آپ ہیں مولانا عمیر محمود صدیقی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ یہ جو معاملہ ہے ثواب اور گناہ کا, اگر مجھے خیال آیا, برا خیال ہے وہ, کیا اس کا گناہ ہے؟ اور اگر ایک اچھا خیال آیا تو کیا اس کا ثواب ہے, اجر ہے؟ دیکھیے, دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھا کام کرنے کی طرف ترغیب دیتی ہیں یا برے کام سے روکتی ہیں. پہلی بات تو کورٹس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا خوف ہے, یا دوسرا اللہ کا خوف ہے. بے شک. تو انسان کے ذہن میں جب یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی ذات کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب یا جواب دینا ہے, تو اس کے حساب سے اس کے زندگی کے اعمال بدلتے چلے جاتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ثواب اور گناہ, اس کا تعین کیسے کیا جائے گا, یا دل اور دماغ کے اندر جب یہ خیال آتا ہے کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے یا مجھے نیکی کرنی ہے, تو اس کا اجر و ثواب یا گناہ کس اعتبار سے ملے گا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اس ارادے کی بنیاد پر بندے کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور جب انسان وہ نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب 10 گنا اور نیت کے مطابق 700 گنا یا جتنا زیادہ اللہ چاہے اپنی شان کے مطابق بڑھا دیتا ہے. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کو لکھا نہیں جاتا, اور جب انسان گناہ کر لے اور انسان اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے تو حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکی سے تبدیل فرما دیتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے, نیکی سے تبدیل کرتے ہیں. یہ ہے وفا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں, من اسعد الناس, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند قیامت کے دن کون ہوگا جو آپ کی شفاعت کا اور سفارش کا سب سے زیادہ مستحق ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, حدیث سے آپ کے محبت اور شغف کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ یہ سوال آپ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. اور پھر آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, کہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے بڑا مستحق, لوگوں میں سب سے بڑا سعادت مند, یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا, وہ آدمی ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو دل کی گہرائی سے کہے. ایک صحابی نے نبی سے پوچھا کہ دل کی گہرائی سے پڑھنے کا کیا مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے کہ جس کنجی کے دندانے بھی ہو, چابی کے دندانے نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا. لا الہ الا اللہ چابی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دندانے ہیں, جنت کو کھول دیں گے. کالر سے بات کر لوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی ہنا بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی ہنا بہن فرمائیے, کیا سوال آپ کا؟ جی مجھے پوچھنا یہ کہ جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور وہاں پہ ہم جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں سب ساتھ, تو ہم تصویریں بھی کھنچواتے ہیں اور مجھے شوق بھی ہے کافی تصویریں کھنچوانے کا. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جب تصویر ہم ڈیولپ کرنے کی لیبورٹری میں دیتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے لوگوں کی اس پہ نظر اس پہ بھی پڑتی ہے, تو کیا عورت کے پردے کی طرح جو تصویر ہوتی ہے عورت کی اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے؟ کیا وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے اگر وہ اس کا پردہ نہ ہو تو؟ بڑی اچھی بات اور بڑی ٹیکنیکل سی بات کی. مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تصویر کا بھی پردہ ہونا چاہیے. مولانا صاحب آپ کیا فرمائیے گا, تو یہاں پہ پردے کا کیا شرعی حکم؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ عورۃ, عورت چھپانے کی چیز ہے. جس طرح سے, بلکہ اس کے معنی ہی ہے, جی عورت کے معنی ہی چھپانا ہے. تو جس طرح سے عورت کا جسم چھپانے کی چیز ہے, بالکل اسی طرح سے جو چیزیں عورت سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی چھپانے کی چیز ہیں. یہاں ہماری بہن کو یا ہمارے دیگر خواتین کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر ان کو تصاویر کھنچوانے کا شوق ہے تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ جب تک مجبوری نہ ہو تو بغیر مجبوری کے ایسی کوئی صورتحال پیش نہ آئے کہ آپ کی تصاویر نامحرم مردوں کے ہاتھ میں چلی جائیں. لیکن تھوڑی سی توجہ یہ فرمائی کہ ایک ہماری بہن ہے, اس کی نیت بہت اچھی ہے, اس نے حج اور عمرے پہ جانا ہے, شناختی کارڈ بنوانا ہے. اب یہ اس کی ضرورت تو شاید نہیں ہے, تو ثواب کا کام بھی اس میں شامل ہو گیا. اب یہاں پہ کیا گنجائش پیدا ہو؟ جی بالکل, اس کی ضرورت ہو یا ثواب کمانے کا اس کا ارادہ ہو یا کسی گناہ سے بچنے کی نیت ہو, تو ان تمام صورتوں میں جب وہ تصویر کھنچواتی ہے اور وہ تصویر اس کی ڈیولپ ہونے کے لیے نامحرم حضرات کی طرف جاتی ہے تو اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہوگا.